الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کئی روز سے عقائد کے متعلق گفتگو سماعت کر رہے تھے، یعنی کیسے عقائد، ایک عقائد دیوبندیہ اور اس کے مخالف میں عقائد اہل سنت سماعت کر رہے تھے۔ تو تقریباً 18 عقائد آپ نے سماعت کیے۔ آج عقائد نمبر 19 اور عقائد نمبر 20 بیان کیا جائے گا۔ پھر آپ کو اپنے دل سے یہ فیصلہ لینا ہوگا کہ آپ کا دل کیا گواہی دے رہا ہے، کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ تعالی مشرک کو نہیں بخشے گا۔ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما سکتا ہے۔ شرک سے بچنے کے بعد بخشش کا دار و مدار گناہوں پر رکھنا اور گناہوں کو بخشش کا ذریعہ بنانا اور گناہوں پر بخشش کو موقوف کر دینا محرمات الہیہ کو حلال کرتا ہے، جو کفر ہے، اور نظام شریعت کو درہم برہم کرنا ہے اور گناہوں پر لوگوں کو جری و بے باک بنانا ہے، جو کفر ہے۔ قرآن عظیم شرح فقہ اکبر و فقہ اکبر یہ جو ہیں یہ کتاب کے دلائل ہیں۔ اللہ تعالی اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی مشرک کو نہیں بخشے گا، یعنی جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق مانے، وہ مشرک ہیں، وہ مشرک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا۔ ہر گنہگار کی بخشش کر سکتا ہے، یہ اس کی شان رحیمی ہے، جسے چاہے وہ بخش دے، جسے چاہے وہ جہنم کے عذاب کا مزہ چکھائے، یہ اللہ ہی کی قدرت میں ہے، اسی کی اختیار میں ہے۔ لیکن رب کریم کبھی مشرک کو معاف نہیں فرمائے گا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی کسی کو عبادت کے لائق مانے اسے معاف نہیں کرے گا، بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اس کے متعلق ہم عقائد دیوبندیہ سماعت کریں۔ دیوبندیوں وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ شرک سے بچنا بخشش کا ذریعہ نہیں، معاذ اللہ، بلکہ بخشش کا دار و مدار گناہوں پر ہے۔ اللہ اکبر۔ جتنے گناہ ہوں گے اتنی ہی بخشش ہوگی، اگر گناہ نہیں ہے تو بخشش بھی نہیں ہوگی، معاذ اللہ۔ مولوی اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں، اس دنیا میں سب گنہگاروں نے گناہ کیے ہیں، فرعون بھی اس دنیا میں تھا اور حامان بھی اس میں، بلکہ شیطان بھی اس میں ہے۔ پھر یوں سمجھے کہ جتنے گناہ ان سب گنہگاروں سے ہوئے ہیں، سو ایک آدمی وہ سب کچھ کرے لیکن شرک سے پاک ہو تو جتنے اس کے گناہ ہیں اللہ صاحب اتنی ہی اس پر بخشش کرے گا، معاذ اللہ۔ تقویۃ الایمان صفحہ 15 میں، صفحہ نمبر 15 میں یہ باتیں درج کی گئی ہیں۔ یعنی دیوبندی وہابیوں کا کیا عقیدہ ہے کہ شرک سے بچنا بخشش کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ بخشش کا دار و مدار گناہوں پر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے ہم یہ جانیں کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور دیوبندی کیا کہہ رہے ہیں کہ شرک جو ہے، دیوبندیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ شرک سے بچنا بخشش کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ بخشش کا دار و مدار گناہوں پر ہے۔ تو اب ہم یہ جانیں کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔
اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے اس قوم کی زبان کے ماہر تھے۔ بالخصوص سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری دنیا کی زبان سے واقف ہیں، کیونکہ آپ کبھی انسانوں کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، آپ سبھی انسانوں کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ یہ قرآن عظیم سے ثابت ہے۔ یعنی جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے، یعنی جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں اور وہ جس قوم کی طرف بھیجے گئے اس قوم کی زبان کے ماہر تھے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک ہی وقت میں کئی نبی تشریف لاتے تھے۔ کچھ علاقے کے کچھ نبی ہوتے تھے، کوئی نبی ہوتے تھے، کسی علاقے کے دوسرے نبی ہوتے تھے، کسی علاقے کے دوسرے نبی ہوتے تھے۔ تو اس بنا پر جو انبیاء تشریف لائے ہیں تو وہ اپنی قوم، ان کی جو قوم ہوتی تھی، ان کے قوم کی جو زبان ہوتی تھی اس کے ماہر ہوتے تھے۔ لیکن ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر زبانوں سے ماہر تھے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، تمام کائنات پر رسول مبعوث ہوئے ہیں۔ یہ قرآن عظیم سے ثابت ہے۔ اب اس کے متعلق عقائد دیوبندیہ سماعت کریں۔ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردو زبان میں دیوبندی ملاؤں کے شاگرد ہیں۔ معاذ اللہ، بولے معاذ اللہ۔ دیوبندی پیدا کب ہوئے؟ 1857 میں۔ کتنے میں؟ 1857 میں۔ اب یہ ملا بتا رہے ہیں کہ علماء دیوبند کے شاگرد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ ایک طرف کہیں یہ لکھتے ہیں امی کا معنی کرتے ہیں کہ ان پڑھ، معاذ اللہ رب العالمین، ہم تو یہ خیال بھی نہیں کرتے، ہم اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ کسی سے نہیں پڑھا ہوا، رب تبارک و تعالیٰ سے پڑھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں جو کچھ بھی علم ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ملا ہے، کسی سے پڑھے، دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے۔ اور یہ ملا کیا لکھ رہے ہیں کہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اردو زبان میں دیوبندی ملاؤں کے شاگرد ہیں۔ معاذ اللہ۔ رشید احمد گنگوہی و خلیل احمد امبیٹوی، براہین قاطعیہ صفحہ 26، جس کو اگر یہ بات غلط لگے وہ براہین قاطعیہ اٹھائے، صفحہ نمبر 26 پر لکھتے ہیں مدرسہ دیوبند کی عظمت حق تعالی کی درگاہ پاک میں بہت ہے کہ صدہا عالم یہاں سے پڑھ کر گئے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوخ کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پڑھ کر گئے اور خلق کثیر کو ظلمات و ضلالت سے نکالا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی سبب ہے کہ ایک صالح فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ آپ تو عربی ہیں۔ فرمایا کہ جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے رتبہ اس مدرسہ کا معلوم ہوا۔ معاذ اللہ، اللہ کی پاکی بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ مدرسہ دیوبند کا رتبہ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پڑھے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ بد مذہب و بد دینوں کے متعلق احکام شرعی۔ مجلس علماء فیض الرسول براؤن شریف ضلع بستی یو پی۔ ہر سنی مسلمان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ دیوبندی مذہب کے بانی مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے اپنی کتاب تحذیر الناس صفحہ 3، صفحہ 14، صفحہ 18 میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا۔
اور پیشوائے وہابیہ مولوی رشید احمد گنگوہی و مولوی خلیل احمد امبیٹھی نے براہین قاطعہ صفحہ 51 میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے علم مقدس کو شیطان ملعون کے علم سے کم قرار دیا، اور مبلغ وہابیہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے حفظ الایمان صفحہ 8 میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے علم غیب کو ہر خاص و عام انسان، بچوں، پاگلوں اور جانوروں کے علم غیب کی طرح بتایا، معاذ اللہ۔ چونکہ یہ باتیں یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہ ماننا یا حضور کے علم کو شیطان کے علم سے کم بتانا یا حضور کے علم غیب کو بچوں، پاگلوں اور جانوروں کے علم غیب کی طرح قرار دینا تمام مسلمان کے نزدیک قطعی کفر ہے۔ اس لیے وہابیوں، دیوبندیوں کی یہ چاروں پیشوا مولوی نانوتوی، مولوی گنگوہی، مولوی امبیٹھی اور مولوی تھانوی صاحبان بحکم شریعت اسلامیہ کافر و مرتد ہو گئے۔ فتاوی حسام الحرمین صفحہ 12 میں ہے، فتاوی حسام الحرمین صفحہ 12 میں یہ مذکور کی گئی ہے ان کے کفر کی بنیاد پر، مطلب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا، اور کس بنیاد پر فتویٰ لگایا وہ درج کیا گیا۔ پھر اس پر حرمین شریفین کے جو 4 بڑے علماء تھے ان کی بھی سگنیچر اس پر کروائی ہے، ان سے بھی ترجمانی کروائی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ طائفے یعنی مرزا غلام قادیانی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹھوی، اشرف علی تھانوی اور اس کے ہم عقیدہ چیلے سب کے سب کافر و مرتد ہیں، با جماع امت اسلام سے خارج ہیں، اور با اجماع امت اسلام سے خارج ہیں، اور بے شک بزازیہ، درر، غرر، فتاوی خیریہ، مجمع الانہار اور در مختار وغیرہ معتمد کتابوں میں ایسے کافروں کے حق میں فرمایا کہ جو شخص ان کے عقائد کفریہ پر آگاہ ہو کر ان کے کفر و عذاب میں شک کرے تو خود کافر ہے۔ یعنی بڑی بڑی کتابوں میں فتاوی خیریہ اور در مختار ایسی جو کتابیں ہیں، معتبر کتابیں ہیں، ان میں بتایا گیا ہے کہ ایسے جو کافر ہوں ان کے کفر میں اگر کوئی شک کرتا ہو، جیسے آج بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ دیوبندی بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی حج کرتے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ان کو کیسے کافر کر دیا جائے؟ تو ایسے کہنے والا جو ہے، یہ خیال کرنے والا جو ہے، بدگمانی جس کے خیال میں ہو کہ ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، تو ایسا شخص بھی کافر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مکہ شریف کے عالم جلیل حضرت مولانا سید اسماعیل علیہ الرحمہ و رضوان اپنے فتاوی میں تحریر فرماتے ہیں، اما بعد فاقول ان هؤلاء الفرق الواقعین فی السوال غلام احمد قادیانی و رشید احمد ومن تبعہ کجلیل امبیٹھی و اشرف علی وغیرہم لأشبہ فی کفرہم بلا مجال بل یشبہ فی من شک بل فی من توقف فی کفرہم بحلال من الاحوال۔ میں حمد و صلات کے بعد کہتا ہوں کہ یہ طائفے جن کا تذکرہ سوال میں واقع ہے، غلام احمد قادیانی، رشید احمد گنگوہی اور جو اس کے پیرو ہیں جیسے خلیل احمد، اشرف علی وغیرہ، ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں، نہ شک کی مجال، بلکہ جو ان کے کفر میں شک کرے بلکہ کسی طرح کسی حال میں نہیں کافر کہنے میں توقف کرے، اس کے کفر میں بھی شبہ نہیں۔ یعنی ان کو جو کافر کہنے میں شبہ کریں تو اس کے کفر میں بھی شبہ نہیں۔ حسام الحرمین صفحہ نمبر 130 میں یہ بات درج کی گئی ہے۔ غیر منقسم ہندوستان کے علماء اسلام کے فتاویٰ کا مجموعہ الصوارم الہندیہ صفحہ 7 میں ہے
کہ ان لوگوں یعنی قادیانیوں، وہابیوں، دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنے، ان کے جنازہ کی نماز پڑھنے، ان کے ساتھ شادی بیاہ کرنے، ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا کھانے، ان کے پاس بیٹھنے، ان سے بات چیت کرنے اور تمام معاملات میں ان کا حکم بعین ہی وہی ہے جو مرتد کا ہے، یعنی یہ تمام باتیں سخت حرام اشد گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر تجھے شیطان بھولا دے تو یاد آ جانے پر بد مذہبوں کے ساتھ نہ بیٹھ۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر بد مذہب بد دین بیمار پڑیں تو ان کو پوچھنے نہ جاؤ، اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازہ پر حاضر نہ ہو، ان کا سامنا ہو تو سلام نہ کرو، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کے ساتھ پانی نہ پیو، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان سے شادی بیاہ نہ کرو، ان کے جنازہ کی نماز نہ پڑھو، ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو۔ پھر چونکہ قادیانی، وہابی، دیوبندی، غیر مقلد، ندوی، مودودوی، تبلیغی یہ سب کے سب بحکم شریعت اسلامیہ گمراہ، بدعقیدہ، بد دین، بد مذہب، اس سے حدیث وقفہ کے ارشاد کے مطابق اس شرعی دینی مسئلہ سے سب کو آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ قادیانیوں، غیر مقلدوں، وہابی، دیوبندیوں، مودودیوں وغیرہ بد مذہبوں کے پیچھے نماز پڑھنا سخت حرام ہے، ان سے شادی بیاہ کا رشتہ قائم کرنا اشد حرام ہے، ان کے ساتھ نماز پڑھنا سخت گناہ کبیرہ ہے، ان سے اسلامی تعلقات قائم کرنا اپنے دین کو ہلاک اور ایمان کو برباد کرنا ہے۔ جو ان باتوں کو مان کر ان پر عمل کرے گا اس کے لیے نور ہے، اور جو نہیں مانے گا اس کے لیے نار ہے۔ جھوٹے، مکار، دغا باز، بد مذہب، بد دین، خدا اور رسول کی شان میں توہین کرنے والے مرتدین براہ مکر و فریب اتحاد و اتفاق کا جھوٹا منافقانہ نعرہ بہت لگاتے ہیں اور بہت زور سے لگاتے ہیں، اور جو منصب مسلمان اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے ان سے الگ رہیں ان کے سر اختلاف و افتراق کا الزام تھوپتے ہیں۔ جو مخلص مسلمان شرع کے روکنے کی وجہ سے ان بد مذہبوں کے پیچھے نماز نہ پڑھے اس کو فسادی اور جھگڑالو بتاتے ہیں۔ جو صحیح العقیدہ مسلمان فتاوی حسام الحرمین کے مطابق سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو کافر و مرتد کہیں اس کو گالی بکنے والا قرار دیتے ہیں۔ ایسے تمام صلح کلی منافقوں سے میرا مطالبہ ہے کہ اگر واقعی تم لوگ سنی مسلمانوں سے اتحاد و اتفاق چاہتے ہو تو سب سے پہلے بارگاہ الہی میں اپنے عقائد کفریہ و خیالات باطلہ سے سچی توبہ کر ڈالو، خدا اور رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے باز آ جاؤ اور گستاخی کرنے والوں کی طرفداری کی حمایت سے الگ ہو جاؤ، سچا سنی مذہب قبول کر لو۔ اگر ایسا کر لو تو تمہارے درمیان بالکل اتحاد و اتفاق ہو جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ تم اپنے اعتقادات کفریہ سے توبہ کرنے پر تیار نہیں، تم گستاخی کرنے اور لکھنے والے مولویوں سے رشتہ ختم نہیں کر سکتے، سنی مذہب قبول کرنا تمہیں گوارا نہیں، تو ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات حقہ کو چھوڑ کر بد دینوں بد مذہبوں سے اتحاد نہیں کر سکتے۔ رہا متسلب سنی مسلمان کو جھگڑالو، فسادی، گالی بکنے والا کہنا تو یہ پرانی دھاندلی اور زیادتی ہے۔ گالی تو وہ بک رہا ہے جس نے تقویت الایمان لکھی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھائی بنایا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام کو بارگاہ الہی میں
ذرے ناچیز سے بھی کمتر اور چمار سے بھی زیادہ ذلیل کہا۔ گالی تو وہ بک رہا ہے جس نے حفظ الایمان صفحہ 8 میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے علم غیب کو پاگلوں، جانوروں، چوپائیوں کے علم غیب کی طرح ٹھہرایا۔ بد زبانی تو وہ کر رہا ہے جس نے حضور علیہ السلام کے علم مقدس کو شیطان کے علم سے کم قرار دیا۔ اصل جھگڑالو تو وہ ہے جس نے تحذیر الناس میں مسئلہ ختم نبوت کا انکار کیا، پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا عوام جاہلوں کا خیال بتایا۔ واقعی فسادی تو وہ ہے جس نے براہین قاطعہ میں اللہ تعالیٰ کے متعلق جھوٹ بول سکنے کا نیا عقیدہ گڑھا، اور جس نے اردو زبان میں سرکار رسالت علیہ السلام کو علماء دیوبند کا شاگرد بتایا۔ سنی مسلمان نہ جھگڑالو اور فسادی ہے نہ گالی بکنے والا، وہ تو شریعت اسلامیہ کے حکم کے مطابق ان گستاخ مولویوں کو کافر و مرتد کہتا ہے جو بارگاہ احدیت اور سرکار رسالت میں گستاخی کرنے اور ضروریات دین کے منکر ہے۔ عقائد ضروریہ دینیہ کی مخالفت کرنے والوں کو کافر و مرتد کہنا، ان کے حق میں منافق کا لفظ استعمال کرنا ہرگز گالی نہیں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافر، کفار، مشرکین، منافقین وغیرہ کلمات مخالفین اسلام کے حق میں ارشاد فرمایا، تو کیا کوئی بدنصیب اتنا کہنے کی جرأت کر سکتا ہے کہ قرآن عظیم نے گالی دی ہے؟ معاذ اللہ تعالی من مسلمانوں، وہابیوں، دیوبندیوں سے تمہیں نہ حجت کرنے کی ضرورت ہے، نہ ان کا زق بق سننے کی حاجت ہے۔ تم ان سے گالی گلوج اور جھگڑا نہ کرو، بس تم ان کی صحبت سے دور رہو، اپنے سے ان کو دور رکھو۔ تمہارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے تمہیں یہی تعلیم دی ہے، چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتونکم، مسلم شریف، یعنی مسلمانوں تم بد مذہبوں کی صحبت سے بچو، اپنے کو ان سے دور رکھو، اپنے سے ان کو دور رکھو تو وہ تمہیں سچے راستے سے بہکا دیں گے اور تمہیں بددین بنا دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں سچی ہدایت پر قائم رکھے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پاک پروردگار عالم، ہم سب نے عقائد کے متعلق کچھ باتیں کی ہے، رب کریم ہمارے کہنے اور سننے میں کسی قسم کی غلطیاں خطا ہو گئی اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ ہماری زبانوں سے اگر کسی قسم کے غلط الفاظ نکل گئے ہوں پروردگار عالم، ہم تیری بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ مولا کریم ہمیں مسلک اہل سنت والجماعت کے سچے عقیدے پر ہمیں پابند رہنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہماری آنے والی نسلوں کو بھی مسلک اہل سنت والجماعت کا پابند گہر بنا۔ اپنی حبیب کے صدقہ و فعل میں ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت و صیانت فرما، ہمیں نیک بنا، صراط مستقیم پر گامزن فرما، ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق